قابل تکریم بزرگان محترم اور یہاں تشریف لائے ہوئے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کے عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ محترم بزرگوں، میرے معزز ایمانی بھائیوں، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو بندوں کے حقوق کہلاتے ہیں، جن کو آپ نے سن رکھا ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اور اس میں عامتاً تقسیم اس طرح کی جاتی ہے کہ اللہ کا حق، مثال کے طور پر سب سے بڑا حق تو اللہ کا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک بھی مومن اللہ کے ساتھ نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے اس کا، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو کوئی شریک نہ بنائے، یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ کا۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج ہے، روزہ رکھنا ہے وغیرہ، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ یہ تقسیم کی جاتی ہے اس طرح سمجھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے کچھ حقوق وہ ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو دراصل یہ جو بندوں کے حقوق کہلاتے ہیں نا، یہ بھی اللہ ہی کے حقوق ہیں، اس لیے کہ یہ جو بندوں کے حقوق ہیں یہ بھی تو مقرر تو اللہ ہی نے کیے ہیں، یہ فرض اور واجب تو اللہ ہی نے کیے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے وہ حقوق اس امت کو دیے گئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی طرف سے تھوڑا ہی کچھ کہتے تھے۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاتی تھی، جو اللہ کی طرف سے پیغام دیا جاتا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو امت کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ تو دراصل جو حقوق العباد ہے نا، یہ بھی اللہ ہی کے حقوق ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں اور یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اس سے اگلا جملہ بھی آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہوگا کہ جو اللہ کے حقوق ہیں، اگر اس میں کمی بیشی رہ گئی، کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، بہت ممکن ہے اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل خاص سے کہ اللہ اپنے حق کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا، اور اللہ اس پر قادر ہے سوائے شرک کے۔ اس لیے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر ببانگ دہل علی اعلان ہے قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی اللہ معافی نہیں کریں گے۔ شرک کرتے ہوئے کوئی مر گیا، مومن ہوتے ہوئے، یعنی مومن بھی تھا، بہت سارے کوئی ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ مومن شرک نہیں کر سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مومن مشرک ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج کل اگر اس کی، میں چونکہ اس موضوع پر آنا نہیں چاہتا ابھی، میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ الگ ہے، حقوق العباد کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ امت ایک ایمان والا مومن ہوتے ہوئے شرک کر سکتا ہے، اور بتیرا شرک اس امت میں اس وقت ہو رہا ہے۔ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نماز میں جب مدد اللہ سے مانگنے کا وعدہ ہے تو پھر غیر نماز میں، باہر کی زندگی میں مدد صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ کوئی آدمی اس یقین کے ساتھ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگے گا تو قرآن کریم کی جو آیت وہ نماز میں پڑھتا ہے، زبان سے جس کا اقرار کرتا ہے، وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ نماز میں تو کہتا ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور جب غیر نماز میں عام زندگی میں نوبت آتی ہے تو کسی سے بھی، خاص کر کے غیر اللہ سے، وہ الگ ایک ٹاپک ہے سمجھانے جیسا ہے، میں اس وقت اس پر آنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ ہم سب کی شرک کے حفاظت فرمائے تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ باقی اللہ اپنے حقوق میں سے جس حق کی بھی چاہیں گے معافی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھی، ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میری اس بات کے سننے کے بعد اب نماز چھوڑ دیں۔ ہاں، ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، ہاں، الا یہ کہ اس کے دل میں نماز کی حقارت اگر تھی،
وہ نماز کو حقیر سمجھ کے چھوڑتا تھا، یا اللہ نہ کرے کسی کے دل میں یہ ہے کہ اس کا انکار کرتے ہوئے چھوڑتا تھا، پھر تو وہ ایمان ہی سے خارج ہے. لیکن سستی اور غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھی. بہت ممکن ہے کہ اگر اللہ کی رحمت خاص کا معاملہ ہوا تو اللہ پاک اس کو معاف کر سکتے کہ میرا حق تھا، اس نے اس کو ادا نہیں کیا، اور اس نے اس کو جو نماز کو چھوڑا تھا وہ حقارت کی وجہ سے نہیں، نماز کا انکار نہیں کیا تھا، سستی کی وجہ سے نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر قادر ہے، بلکہ معاف کر سکتے ہیں، یہ ضابطہ ہے. لیکن جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے یہ حقوق العباد کا مسئلہ. یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اور اس تعلق سے ایک عالم ہو، ایک جاہل ہو، بڑی کرسی پر بیٹھنے والا ہو، بہت بڑے عہدے کا مالک ہو، گھر کا سربراہ ہو، علاقے کا ہو، شہر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، حقوق العباد کے حوالے سے جتنا نازک ترین یہ معاملہ تھا اتنی ہی غفلت اور لاپرواہی اس تعلق سے ہمارے اندر پائی جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ شہادت اتنا اعلیٰ ترین مقام ہے، شہید کا درجہ بہت اعلیٰ ترین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی خود تمنا کی وہ کتنا افضل ترین درجہ ہوگا. اس تعلق سے بھی آتا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے، اگر اس کے اوپر قرض تھا تو وہ قرض معاف نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ مقروض دنیا سے گیا اور وہ حق ادا کر کے نہیں گیا تو اس شہادت کے درجے کی وجہ سے بھی وہ حق اس سے معاف ہونے والا نہیں، بلکہ کل اللہ کے یہاں اس سے پکڑ اور مواخذہ ہونا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ کتنا نازک ہے. اور اس تعلق سے میں ہمیشہ استثناء تو ہوتا ہی ہے، 100 کے 100% ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب بات کی جاتی ہے تو عام ماحول کی اور معاشرے کی بات کی جاتی ہے. اس تعلق سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بڑی کسر ہے، اور بندوں کے حقوق اس میں بھی بے شمار تفصیلات ہیں. والدین کے حقوق، یعنی اولاد پر والدین کے حقوق، والدین پر اولاد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر، پڑوسیوں کے حقوق، جانبین سے یہاں تک کہ غیر مسلموں کے حقوق، یہاں تک کہ عام مسلمانوں کے حقوق. اگر ان کی تفصیل میں جایا جائے تو بہت تفصیل درکار ہے، لیکن میں اس کی اہمیت آپ کو سمجھاتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. اتنی اہمیت کی حامل ترین چیز ہے، اور اس تعلق سے ہماری اتنی غفلت ہے کہ کسی کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا سے کیا کر جاتے ہیں، اور کیسے کیسے حقوق پر ڈاکہ مار لیتے ہیں، اور کس کس طرح بندوں کے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کچھ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس سلسلے میں ایک مثال پہلے آپ کو دیتا ہوں. یہ غیبت والا عمل ہے نا، غیبت. ہمارے ہاں غیبت تو ایک مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. جب جہاں 4 آدمی بیٹھے، مطلب یہی نہیں ہو سکتا کہ وہ 4 آدمی 5ویں چھٹے کی بات نہ کریں، اس کی اور اس کی بات نہ کریں. اسی کا نام تو غیبت ہے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی وہ بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اس کے حق کو تلف کر رہے ہیں. وہ تو اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، اور دو نقصان ہو رہے ہیں. کیا نقصان؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، یہ قرآن کریم میں اس پر جو سخت ترین وعید ہے وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے، کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا. لیکن کبھی سوچا ہم نے، جب ہم 4 بیٹھ کر کے کسی کے تعلق سے باتیں کر رہے ہوتے، کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف کی غیبت کی. حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس کا ظلم بڑا مشہور ہے، بڑے صحابہ کے اوپر بھی ظلم کیے اس نے. اپنے زمانے کا ظالم ترین بادشاہ تھا. اس کے کچھ اچھے کام بھی ہیں بہرحال، لیکن عبداللہ بن عمر کے سامنے کسی نے اس کی غیبت شروع کر دی. تو عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، صحابی رسول کا عمل سنیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ اگر ظالم تھا تو کیا اس کی غیبت جائز ہو گئی؟ کل قیامت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے ظلم کے بارے میں پوچھیں گے، جو تم اس کی غیبت کر رہے ہو نا، تم سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کبھی ذہن میں بات آتی ہے نا، یہ دعوت فکر ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ چیزیں دنیا میں تو بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی سی لگتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو آخرت کی نگاہ سے دیکھیں نا، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے.
ہماری آنکھوں پر جو پردے پڑے نا، اللہ کرے وہ عقلوں پر جو پردے پڑے اللہ کرے کہ وہ ہٹ جائیں، اور ہمیں کچھ دماغ میں کچھ آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کرنا کیا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ من المفلس، کہ مفلس کون ہے؟ مفلس جس کو ہماری اصطلاح میں عام الفاظ میں جس کو غریب اور نادار کہتے ہیں، کہ مفلس کون ہے؟ تو عرف عام میں جس کے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، مال نہیں، مفلس ہے۔ تو صحابہ نے بھی وہی جواب دیا کہ جس کے پاس مال دولت نہ ہو مفلس ہے۔ ایک معنی کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو کل قیامت میں بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، بہت سارے اعمال لے کر کے آئے گا، اعمال کے پہاڑ لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، لیکن وہاں پر چونکہ عدل جو ہے نا، عدل جسے انصاف کہتے ہیں نا، وہ تو حقیقت میں اللہ کی عدالت میں ہونا ہے۔ بس دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کی عدالت جس کو قرآن نے عدل کہا ہے نا، وہ عدل تو صرف اور صرف اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ بر نیکی کی ہوگی اللہ کے ہاں اس کو بھی دیکھو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ بر برائی کی ہوگی اللہ کے ہاں اس کو دیکھو گے۔ اس کو عدل کہتے ہیں۔ دنیا کی عدالت میں کیا ہے؟ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، سب کچھ ہوتا ہے، کیسی ہی عدالت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی عدالت میں تو جو ہے، جیسا ہے، جتنا ہے ویسا انسان دیکھے گا۔ تو میری امت کے بہت سے لوگ اتنے سارے اعمال نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، تو وہاں پر تو چونکہ دینار تو ہونے نہیں ہیں، پیسے تو ہونے نہیں ہیں، تو وہاں تو جو لین دین ہوگا نیکیوں کے ذریعے سے ہوگا، تو پیش کیا جائے گا، حقوق والے آئیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے وہ نیکیاں اس کے حوالے کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ابھی حقوق والے حقدار باقی ہوں گے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا کیا جائے؟ ابھی حق تو باقی ہے، اللہ کے یہاں عدل ہونا ہے نا، اللہ کے یہاں انصاف ہونا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ذرہ بر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب اللہ کے یہاں میزان عدل قائم ہوگا، کسی پر ذرہ بر ظلم نہیں ہوگا۔ چلیے اس کے ساتھ تھوڑی رعایت کر لیں، یہ تھوڑے سے بڑے گھرانے کا ہے، یہ تھوڑی سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، تھوڑی رعایت کر لیں، نہیں، اللہ کے یہاں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہے نا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو یہ تعلیم بھی دی، علی الاعلان اللہ کے نبی علیہ السلام فرما کر کے گئے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ ازروب شریعت کاٹا جاتا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت۔ کاش کہ ہم اللہ کے نبی کی شریعت کو فالو کرتے، کاش کہ اللہ کے نبی کی شریعت کی لائی ہوئی اس کی لاج رکھتے ہیں، اور ایک سچے پکے مومن بن کر کے خود بھی دنیا میں سکون سے رہتے اور دنیا والوں کو بھی پیغام دیتے اور دلاتے کہ ایک مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ تو اس وقت پھر حق باقی ہیں، حقوق باقی ہیں، تو کیا کیا جائے گا اس وقت؟ اب لوگوں کی جن کے حقوق ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ لے کر کے آیا تھا اعمال کے انبار، اور اب خالی ہو کر کے دوسروں کے گناہ اپنے اوپر۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس شخص، اور اس میں سب سے بڑا کردار حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی کا ہے۔ حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی، اس سلسلے میں میں نے کہا نا آپ سے، اس کی تفصیل میں اگر میں جاؤں گا بہت کچھ ہے نا حقوق العباد میں، میں تو اس کی اہمیت بتلانا چاہتا ہوں، اس کی تفصیل میں جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ صرف 7 سے 8 منٹ باقی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی اہمیت کے لیے، اس لیے کہ پہلے اہمیت تو پتہ چلے نا، پھر بعد میں حقوق بھی انسان سیکھے گا کہ میرے اوپر کس کے کیا حقوق ہیں۔ پہلے پتہ تو چلے نا اس کی اہمیت کیا ہے، اور حقوق العباد ادا نہ کرنے پر وعیدات کتنی سخت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم بھی جو ہے نا ایگریمنٹ کرتے ہیں نا، ایگریمنٹ جس کو وعدہ کہتے ہیں، عہد کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے؟ جس کو چاہو جب چاہو وعدہ خلافی کر لو، عہد کو توڑ لو۔
کوئی گناہ سمجھتا ہے اس کو؟ سب باشعور بیٹھے ہیں، سب باشعور طبقہ بیٹھا ہے۔ میری اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا، عہد کے خلاف کرنا، وعدہ خلافی کرنا ہمارے ذہن میں کبھی آتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر یہ واقعہ سنیے گا ذرا کان کھول کر کے، اللہ کرے کہ میری عقل میں بھی آئے، سمجھیے گا اس واقعے کو۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو صاحب السر کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں مدینہ منورہ میں رہنے والے منافقین کی فہرست تھما رکھی تھی، ان کے پاس وہ فہرست تھی جس میں منافقین کے نام تھے کہ مدینہ میں رہنے والے یہ شخص منافق ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا تو حضرت حذیفہ حضرت عمر دیکھا کرتے تھے کہ اس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہے یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ شریک ہوتے تو شریک ہوتے، اور اگر وہ شریک نہ ہوتے تو حضرت عمر بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ حضرت حذیفہ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے آیا تھا، لیکن میں نے ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تھی، تو میں مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہا ہوں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ اور یہ فرماتے ہیں میں اور میرے والد، حذیفہ ان کا نام اور ان کے والد کا نام یمان تھا، یہ دونوں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے مکہ سے نکلے ہیں مدینہ المنورہ کی جانب زیارت کرنے کے لیے، اور راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس وقت غزوہ بدر جو اسلام کا سب سے عظیم ترین معرکہ ہے نا، کہ جس بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بے شمار فضیلتیں، اور یہاں تک بھی ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم جو چاہو وہ کرو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کہ بدر والوں کی بڑی فضیلت ہے جو بدر میں شریک ہوئے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو حضرت حذیفہ نکلے ہیں اور راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مدینہ المنورہ جا رہے ہیں۔ ابو جہل کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ان کے ساتھ جا کر کے ان کا ساتھ دیں گے، ان کی طرف سے ہمارے خلاف لڑیں گے، تو کہا کہ تمہیں نہیں جانے دوں گا میں۔ تو حضرت حذیفہ نے بڑی منت سماجت کی، جانے دو، ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو منت سماجت کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، تو اس وعدے پر، زبان کے اس بول پر ابو جہل نے حضرت حذیفہ کو چھوڑا ہے، اس شرط پہ تمہیں چھوڑتا ہوں، تم یہ وعدہ کر رہے ہو کہ ہمارے خلاف ان سے مل کر کے لڑو گے نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، چلے گئے، پہنچ کے مدینہ المنورہ، اور نبی علیہ السلام بھی اس وقت نکلنے کے لیے تیار تھے۔ یہ سارا واقعہ سنایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ ہوا، راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا تھا، تو پھر میں یہ بول کر کے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ سے ان کے خلاف آپ سے مل کر کے لڑوں گا نہیں۔ تو اندر سے ان کی خواہش حضرت حذیفہ کی ہے کہ اسلام کا عظیم ترین معرکہ ہونے والا ہے، نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، اس سے زیادہ اور کیا چاہتے تھے وہ لوگ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ وعدہ زبردستی لیا گیا ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن تم ایک زبان بول کر کے آئے ہو، زبان کے دو بول اس کے سامنے وعدے کے کر کے آئے ہو، میں تمہیں اس کے وعدے کے خلاف نہیں کرنے دے سکتا۔ حضرت حذیفہ بدر میں اس وعدے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ یہ ہے اسلام۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم تو جب چاہتے ہیں جس کے ساتھ چاہتے ہیں دھکا کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس کے ساتھ چاہتے ہیں دھوکا کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہماری شادی بیاہوں کے اندر جو یہ منگنی ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے۔ کتنی آسانی سے جو ہے نا ہم کسی چیز کو بھی توڑ دیتے ہیں، اپنی انا کو بیچ میں لے کر کے یہ نہیں سوچتے کہ یہ دو آدمی، دو خاندانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کل قیامت میں سب کچھ پوچھا جائے گا۔ تو حضرت حذیفہ نہیں شریک ہو سکے بدر کے اندر، کس وجہ سے؟ اگر غیر مسلم کے ساتھ ہی، لیکن یہ بول بولا تھا، یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا۔ اب آخری بات، وہ بھی شمائل ترمذی کی ایک روایت ہے، اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے، بس یہ بات سنا کے بات ختم کروں۔ شمائل ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، یہ حضرت ابو الفضل اس کے راوی ہیں حدیث کے، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو الفضل ہوئی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سر درد کی کیفیت میں تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہتے تھے، اور یہ مرض الوفات کا زمانہ تھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس وقت جو ایک پٹی سی بندھی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بعض شراح نے، محدثین نے لکھا ہے چونکہ اللہ کے نبی کو اس وقت آدھے سر کا درد رہتا تھا، اور وہ درد اس کی وجہ بھی لکھی ہے، وہ یہودیہ عورت نے جو وہ کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا، اس کے اثرات بیان کیے جاتے تھے، آدھا سر کا درد تھا۔ تو جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، ہم بھی وہ پٹی سی باندھ دیتے کبھی سر درد ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فضل سے فرمایا اشدد بهذه العصابة رأسی، اے فضل میری اس پٹی کو ذرا کس کر کے باندھ دو۔ ففعلت، حضرت فضل کہتے ہیں میں نے ایسا کر لیا، وہ پٹی کس کر کے باندھ دی۔ تو پھر حضرت فضل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میرا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، چونکہ کمزوری بھی تھی، نقاہت تھی، سر میں درد تھا۔ اصل میں تو جو حدیث میں جو واقعہ ہے وہ یہی بیان کرنے کے لیے ہے کہ کسی کا سہارا لے کر اٹھنا جائز ہے، اسی کے ضمن میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لائی ہے، لیکن اس سے آگے جو مطلوب ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے اور حضرت فضل سے فرمایا لوگوں کو جمع کرو۔ قربان نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہم نے کتنا مذاق بنایا نا اس دین کو، ہے نا، کتنا ٹھٹھا کرتے اللہ کے نبی کے اس دین کے ساتھ۔ یہ جو باتیں میں آپ سے کہتا ہوں یہ میں پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں اور ہم ایسے مومن بن کر کے دنیا سے جائیں کہ دنیا میں جانے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، اس حال میں دنیا سے جائیں کہ کل قیامت میں نبی علیہ السلام کہیں کہ ہاں یہ میرا وہ امتی ہے جس نے میری زندگی کو سمجھا تھا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت فضل لوگوں کو جمع کرو۔ جب لوگوں کو جمع کیا، یہ ظہر سے پہلے کی بات ہے، ظہر کی نماز سے پہلے کی بات ہے، تو حضرت فضل نے فرمایا، وہ حضرت فضل کہتے ہیں کہ میرے کہنے پہ لوگ جمع ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ چونکہ یہ مرض الوفات کا زمانہ ہے، نبی علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ اے لوگوں میں تمہارے سامنے ہوں، اگر میں نے تم میں سے کسی کو مارا ہو تو مجھ سے آ کر بدلہ لے لے۔ تم میں سے میں نے اگر کسی کو مارا ہو تو میں حاضر ہوں، میری کمر اٹھا کر کے مجھ سے بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہو تو مجھے یہاں بے عزت کر دے۔ اگر میں نے کسی کا حق دبایا ہو تو وہ اس کا مجھ سے مطالبہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے لیے یہ دنیا میں حقوق ادا کر دینا، کسی کو دینا آسان ہے، لیکن اگر کل قیامت میں وہاں پر یہ کچھ لین دین کا معاملہ ہوا تو یہ بہت مشکل ہوگا، میں اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اور پھر راوی فرماتے ہیں ظہر سے پہلے بھی اللہ کے نبی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ یہی کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے دہرائے، اور پھر حضرت عائشہ کے حجرہ مبارکہ میں جا کر عورتوں کو جمع کر کے یہی کلمات دہرائے۔ سوچئے ذرا، ہم کتنے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، کسی کا حق دباتے ہیں، یتیم کا مال کھاتے ہیں، کسی کے پیسے اڑا لے جاتے ہیں، کسی کا قرض لیا تو پھر دیتے ہی نہیں ہیں، کتنے سارے معاملات ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ اللہ کے سامنے دینا پڑے گا، اس لیے اس سے پہلے کہ ہم حقوق کسی کے غصب کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، فکر اس بات کی کر لیں کہ جس کا جو حق ہے یا تو معاف کروائیں، اگر معاف کی نہیں ہے تو اگر معاف کرنے وہ سامنے والا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اگر بغیر ادائیگی کی گئے تو جب تک یہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں بھی معاف نہیں ہوں گے، چاہے ہم زندگی ساری تہجد پڑھ کے ہی جائیں، زندگی ساری سجدوں میں رہ کر کے بھی جائیں، جب تک بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ ساتھ سمجھ میں آ جائے، ہم اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے بھی۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ میں اگر کمی کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں چل جائے گا۔ نہیں، ایک مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ مومن کی شان تو یہ ہے جہاں اللہ کا حق ہو اس کو بھی پورا کرے، جہاں بندے کا حق ہو اس کو بھی پورا کرے، یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں اسلام کے ساتھ جئیں، نبی علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ جئیں، اس مبارک سنتوں کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جب ہماری موت آئے اللہ کرے کہ ہم سب کو ایمان کامل پر موت نصیب ہو۔ کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، اور اگر کوئی نفع والی بات اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔